ہر محفل جتنے پاکاں کا ذکر ہوتا ہے اتنے ساڈے ورگے گناہگاراں دیاں کچھ خامیاں جڑیاں نے انہاں نوں ہائی لائٹ کرنا چاہیے تاکہ سانوں عمل کر کے تھوڑا ثواب زیادہ مل جائے، کیونکہ معاشرے کی اصلاح سب تو زیادہ ضروری ہے۔ پیارے بھائیوں، فرد تو معاشرہ بنتا ہے، جی معاشرے کو فرد نہیں جمدے۔ ایک بندہ ٹھیک ہوئے تو ان کا گھرانہ ٹھیک ہو جاتا ہے، گھر ٹھیک ہوئے تو ان کا قبیلہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ کوشش کرے کہ محلے تک پنڈ تک علاقے تک پہنچ جاتا ہے تو ہم شروع ایک بندے تو ہوتا ہے۔ جی لہذا سب کو پہلے سانو اصلاح کی ضرورت ہے کہ سارے گھراں دے اندر، برادری دے اندر، رشتہ داراں دے اندر ساری نوجوان جی نسل ہے ان دے خیال اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ انہاں کا رخ کس طرف مڑ گیا ہے، کچھ نہ کچھ سمجھا دے رہیے وہ قطرہ قطرہ ڈگدا رہے نا چھت تو زمین تے سوراخ ہو ہی جاتا ہے، اثر ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ میل کچھ ہے دل تو جاندے رہیے تے کبھی اللہ سیدھے راہ نہ چھڑدا ہے۔ پیارے بھائیو، پہلے تو گلاں اصلاح دیاں کرنے ہیں جو حضور دا ذکر کریں گے، اور یہ بھی پہلا بھی حضور دا پیغام ہے۔ اج دے دور دے اندر پہلی گل ساڈے معاشرے کے اندر چونکہ موبائل ہر بندہ یوز کر رہے، ہر بچے کو لے کے پورے بندے تک ہر ایک کی پہنچ موبائل تک ہے، سارے موبائل استعمال کرتے ہیں۔ جتھے موبائل کا فائدہ ہے اتنے نقصان بھی۔ موبائل کے اوپر سے بینیفٹ لے سکتے ہیں تو سائیڈ افیکٹ بھی ضرور ہے۔ کس طرح جتنے نقصانات نے انہوں جو ایک نقصان جڑے لوگ استعمال کرتے ہیں ذرا جلدی سمجھ آئیں گے، واٹس ایپ استعمال، سوشل میڈیا، ٹویٹر، انسٹاگرام یا گوگل، یوٹیوب وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ واٹس ایپ پہ کچھ بچے سٹیٹس لگاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ سٹوری اپلوڈ کرتے ہیں، اور فیس بک پہ ڈی پی وغیرہ کے ذریعے کوئی نہ کوئی پیغام وائرل کرتے ہیں، اور اپنے دوست احباب تک اپنی زندگی کے جڑی مصروفیات نے اور معاملات نے اس کو آگاہ ہمیں وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں۔ ایک نیکی کا بھی ذریعہ ہے اور ایک گناہ کا بھی ذریعہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے تو بولو سبحان اللہ۔ انتہائی قابل غور گل ہے۔ پیارے بھائی جدوں اسی واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگائی ہے نا یا سوشل میڈیا پہ سٹوری اپلوڈ کری دیے، اس وقت اسی بار بار چیک کرتے ہاں کہ کتنے لوگوں نے انہوں تکے ہیں، کیونکہ ساڈا اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں۔ بار بار اسی ویوز چیک کرنے ہوتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے ان دیتے نظر دوڑائی انہوں دیکھے ہیں۔ اگر تو نے جو اچھی پوسٹ اپلوڈ کی ہے، اچھی ویڈیو ہے، نعت شریف ہے، تلاوت ہے، جتنے لوگ سنیں گے انہوں نے ثواب ملے گا۔ اگر مثال کے طور پہ 15 بندیاں نے ان سٹیٹس یا سٹوری لگانے کی وجہ تو ایک ایپ سن لیں، انہوں قرآن پاک سنن کا ثواب ملے ہے۔ جڑا 15 بندیاں کو ثواب ملے ہے انہوں اکٹھا اس کلے بندے کو ثواب ملے ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم تھوڑے سامنے واضح کر رہے ہیں۔ تصویر کا ذرا دوسرا رخ دیکھیے تو سامنے یہ آتا ہے کہ اگر اسی سٹیٹس پہ گانا لگائے، سٹوری پہ ٹک ٹاک بنا کے ٹک ٹاکر حضرات اپنی ویڈیو دے نال گانا بھی مکس کر کے وہ اپلوڈ جدو کرتے ہیں کسی بھی ذریعے دے نال 100 200 300 400 بلکہ 1000 اور ملین کی تعداد تک بھی لوگ دیکھنے والے پہنچ جاتے ہیں۔ سونا ذرا غور کریں، اگر 1000 بندے نے وہ گانا سن لیا یا وہ فوش ویڈیو دیکھ لے،
جیڑا گانا یا جیڑی ویڈیو تو اپلوڈ کیتی ہے فیس بک تے، واٹس ایپ تے، اسٹیٹس تے، سٹوری تے، وہ سارے ہزار بندے ویکھن والے نو کلیاں گناہ ملے، فوش ویڈیو ویکھن دا تے گانا سنن دا، کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بندہ گانا سنتا ہے نا، کل قیامت نو ان دے کناں دے وچ سیسا پگھلا کے ڈالیا جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سیسا پگھلا کے تے بندے دے کان دے اندر ڈالیا جانا ہے، جڑا کناں دے لطف واسطے چند منٹ واسطے گانا سن کے تے مزہ محسوس کرتا ہے۔ ہزار بندے نے الگ الگ وہ چیز دیکھی ہے، انہوں نے گناہ ملیا ہے کہ جس بندے نے اسٹیٹس لگایا ہے یا اس نے انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کیا ہے، ہزار بندیاں نے برابر گناہ اس کلے بندے کو مل رہے ہیں۔ ذرا سی اپنے گربان چونکیے، ہزار بندے نے سنا اپنے گناہ کا حساب کو تے میں نہیں دے سکتے جی، ہزار اور بندیاں دے برابر گناہ سانو مل گیا، پیارے بھائیو کی بنے گا ساڈا مرن تو بعد؟ لہذا اس مینوں برے نہیں لگتے، میں تہاڈا احساس ہے، میں تہاڈے وچوں ہاں، جتنی فکر مینوں تہاڈی ہے انی باہر والے بندیاں دی نہیں، تہاڈا احساس بھی زیادہ ہے، تہاڈی فکر بھی زیادہ ہے، تہاڈے نال محبت بھی زیادہ ہے۔ وجہ یہ کہ تسی اچھے بن جاؤ گے کہ تہاڈے صدقے اللہ ساڈی بھی بخشش فرمائے گا۔ لہذا اج دا پہلا جڑا پیغام ہے، ان تے عمل کردے ہوئے اج رات نو کرو توبہ۔ جڑے لوگ ان دے اندر ملوث ہو، غلط سٹیٹس لگاندے ہو، غلط چیز اپلوڈ کرتے ہو، گانا سندے بھی ہو کہ باقی لوگوں کو سنان کا ذریعہ بھی بناندے ہو، اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کرو کہ یا اللہ پہلے جڑے گناہ ہو گئے انہاں دی معافی منگنے ہاں، اور آئندہ واسطے انٹرنیٹ نیکی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اچھی پوسٹ اپلوڈ کیتا کرو، حدیث پاک انٹرنیٹ پہ دیو، قرآن پاک کا ترجمہ دیو، نعت شریف دیو، کوئی بیان وغیرہ دیو۔ وجہ کیے کہ ان دے بدلے جتنے سنن گے تو اللہ سارا دے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اے اج دی تقریر دا پہلا پیغام، اگر اسی عمل کر لیا تو ہونا ایک ہی بڑا ہے، عمل ہونا چاہیے ساڈے، صرف سن کے ضائع نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے بھائیو، دوسرا پیغام اج دی اس محفل پاک دا، میرے حضور نے فرمایا ہے کہ جن دے نال باپ راضی ہوئے ان دے نال اللہ راضی ہوتا ہے۔ حدیث پاک اساں رخ دونے ویکھنے، ایک اونچی جھنڈی ویکھ کے پیچھے نہیں دوڑنا۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جن دے نال باپ راضی ہے ان دے نال اللہ راضی ہے، جن دے نال ماں راضی ہے ان دے نال رب راضی ہے۔ اس سے ہی انداز میں ذرا برعکس کرو، الٹ کرو، دوسرا رخ دیکھو تو پتہ چل جائے کہ حضور علیہ السلام نے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جن دے نال ماں باپ ناراض ہیں ان دے نال اللہ ناراض ہے۔ سمجھ آ رہی ہے تو بولو سبحان اللہ۔ سونا اے رات دے اپنے گناہوں کو معافی منگن دی، اور میری واسطے سوکھا کام ہے کہ میں ایک دو واقعات سنا کے گل ختم کر دیا، وہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن جتنی دیر تک اسی اندروں نہ بدلیے اتنی دیر تک سونے کرنا دے سرور کا کوئی فائدہ نہیں۔ دل کی دنیا بدلے گی تو ظاہر اللہ آپ کو ہی بدل دے گا۔ پیارے بھائیو، ماں باپ ناراض ہوئے نا، ممبر رسول تے میں بیٹھا ہوں، ماں باپ ناراض ہوئے تے تھانوں تے میرے نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں، تہجد پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں، اسی آج دی راتاں جا کے بھی گزار دیئے تے کوئی فائدہ نہیں، اسی حج بھی کرن تر جائیے تے کوئی فائدہ نہیں،
زکات صدقات و خیرات دے دیئے اسی محفلہ کریے بھی تے کروائیے بھی ہزارہ پیسے محفلہ تے خرچ کر دیئے جنی دیر تک گھر دی جنت نہیں راضی انی دیر تک اللہ نہیں راضی ہو سکتا میرے پیارے بھائیو اگر تسی چاہتے ہو کہ ساڑھے نال اللہ راضی ہوئے تے پہلے جنہ تواڈی دنیا دے آن کا سبب بڑے ہیں پہلے اس ماں باپ کو راضی کرو آج لوگ کہتے ہیں کہ ساڑھی ماں ساڑھے نہ کو چنگا کر دی بھی ہے وہ ساڑھا باپ ساڑھے نہ چنگا کرتا بھی میں کہ سونا اونا دا کہڑا کریکٹر دے اونا کہ اللہ دا معاملہ ہے تیرا نہیں تینوں نہیں اجازت مشکار شریف دے در حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا باپ تانوں دے دے نا دیس نکالا تانوں دھوپ کٹ دے جائیداد کو بے دخل کر دے گے ایک روپیہ بھی تانوں ماں باپ نہ دے تینوں اجازت نہیں پھر بھی ماں کے سامنے بولے تینوں پھر بھی نہیں اجازت تو باپ کے سامنے بولے کیوں وہ معاملہ اللہ کو نہ کرے گا وہ گناہگار ہیں کہ میرا حق نہیں دے رہے تینوں اجازت نہیں کہ ماں باپ کے سامنے بولے کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنی عبادت کو بعد جڑا دوسرا حکم فرمایا تو حکم ہے کہ ماں باپ کو راضی کر لو سونا جنی دیر تک یہ راضی نہیں نا یقین کرو ان عبادتوں کا فائدہ نہیں دے ماں کا سویرے خوش ہو کے چہرہ تک لیا کرو اللہ گھر بیٹھے حج کا ثواب عطا کر دے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر پیارے بھائیو ماں باپ جو ہے نا تو سیمنا دے دکھ نہیں سمجھ سکتے دکھ اولے بندہ سمجھتا ہے جنہوں خود باپ بنتا ہے جنہوں خود باپ بنتا ہے نا تے مجھے ساری رات جا کے تے اوور ٹائم لا کے کوشش کر جائے وہ 400 بد جائے کیوں میرا جڑا پتر ہے نا ان دی سکول دی فیس دے رہا انہوں نوی بردی لے دے وہاں انہوں بستہ لے دے وہاں میرا بچہ پڑھ جائے میں مزدوری کرتا ہوا تو کل میرا پتر نہ مزدوری کرے وہ پڑھ کے اچھا انسان بن جائے سونا ایک لمحہ غور کر تیرے باپ نے جوانی تباہ کی تھی تیری واسطے تیروں پڑھان کی خاطر اس ٹوکری چون کے رکھی ہے تیروں پڑھان کی خاطر وہ پیدل چلتا رہے سائیکل چلا کر دور دور جا کر مزدوریاں کرتا رہے تیروں پڑھان کی اچھا انسان بنانے کی خاطر سارے رات ماں باپ میرے نے اور جا کے کوئی نیتا ملنا کے اندر کر رہا ہے کوئی مزدوریاں کر رہا ہے کوئی دن کی ڈیوٹی کر رہا ہے کوئی رات کی ڈیوٹی کر رہا ہے انہوں نے اپنی زندگی دیا بہاراں تیرے کو قربان کی دیا نے آج میرا حق بنتا ہے تینوں ماں باپ وڈ بھی دین تے تیرا کام سی بھی کرنا نہیں ایک صحابی رسول ہے انہوں نے موڈے تے کندھیاں تے ماں نو چوک کے ایک سفر طے کیتا اور سفر اس جگہ اتنی گرم آئی کہ اگر گوشت اتھے سٹیے نہ تو بچ جائے ایسی گرم جگہ تو صحابی رسول گزر کے ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے تے سفر کیتا عرض کی تے سونا میں ماں کا حق ادا کر چھڑیا حضور نے فرمایا تیری پیدائش کے وقت یعنی تیری والدہ کو تکلیف ہوئی سی ان دے تکلیف ایک لمحے دا میرے کو بدلہ نہیں چکا سکیا بھائیا اسی کیڑے پاسے کو لینا بھائی بیویاں دے حقوق ہوندے نہیں اسلام نے دیتے نہیں حقوق دینے چاہیے لیکن پہلا حق مانگا ہے پہلا حق مانگا ہے پہلا حق مانگا ہے پہلا حق ماں تو زیادہ باپ رہا ہے یہ راضی کر لیں پھر امڑا گڑ بڑ ہوئے گی ماں باپ دیا دعا ہوئی اللہ مہربان ہو جائے بھائی میں تمہیں سبب دسنا کیونکہ میں تھوڑی جی عرصے کے محسوس کیتا ہے ماں باپ غصہ کیوں کرتے ہیں ماں باپ کی طبیعت کے اندر چڑچڑاپن کیوں آ جاتا ہے ان کی وجہ بیماری ہے ان کی وجہ بیماری ہے کمزوری ہے بڑھاپا ہے جب بڑھاپا ہوتا ہے نا بیماری جب بندے کو تنگ کر دیتی ہے نا اس وقت ڈاکٹر یہ چیز کو دس دینے کہ وہ طبیعت چڑچڑاپن آ جاتا ہے اس پر شوگر کے مریض کو غصہ زیادہ ہوتا ہے شوگر دن ہوئے نا غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے
جو جگر کا مریض ہو گھبراہٹ بہت زیادہ ہو سونا ایک وہ بیماری تو تنگ نہیں شوگر تو تنگ ہے کوئی جگر تو تنگ ہے کوئی گردیاں تو تنگ ایک وہ بیماری کی وجہ تو تنگ نہیں آج جب وہ غصے نہ بولتے نے کہ بھائی تو بھی تے بچپن غصے نہ بولتا ہے تو بھی تے بچپن ضد کر کے تے اپنی ساری گلاں منوانا رہے تیرے باپ نے تینوں چھڈیا نہیں 10 بچیاں بچے بھی ہون تے باپ نو پالنے اوکھے نہیں لگدے یقین کرو میں ویکھیا جے زمانے وچ 10 پتر ہون تے ایک باپ نے پالنا باپ پالنا اوکھا ہو جاندا ہے 10 پتراں کول ایک آندا رہی ہوندے جاوے دوجا آندا ہے کلا ہون دی تاس ہوندے جاوے تیجا آندا ہے ہوندے جاوے سونیو کھیلیاں دے بدلے ماں باپ دی خدمت نہ کیتا کرو ماں باپ دی خدمت کرو اللہ سونیا راضی ہو نہیں رازق تمہیں کے لیے رازق نہیں ماں باپ ایک راضی ہو کے دعا کیتی نا حضرت ویسے کرنی ورگیاں کو حضور بھیج دے صحابہ سبحان اللہ میرے صحابہ جاؤ یا رسول اللہ کی دے اویس وقت میری امت واسطے دعا کرے جملہ ذرا غور کرو نا کہ وہ بھیج رہے ہیں حضور تے بھیج رہے ہیں صحابہ تے بھیج رہے ہیں تابعی کو افضل جو صحابہ نے جو صحابہ جو افضل حضور میں وہ بھیج رہے ہیں کہ جاؤ تابعی اویس کرنے انہاں کو میری امت واسطے دعا کیوں انہاں نو ماں دی دعا لگی ہوئی ہے بھائیا اسی جلیاں اسی سوڑے پہ جانے ہیں اور زندگی اس نا کچھ تھاواں انج دی ہوندیاں نے تسی حق تے بھی ہو تے فائدہ چوک کرانا چاہیے کچھ رشتے انج دے ہوندے ہیں جنہاں وچ اساتذہ دا رشتہ ہے مرشد دا رشتہ ہے بڑھاپیاں دا رشتہ ہے جڑے والدین نے انہاں دا رشتہ ہے جڑے چاچے نے تائے نے مامے نے انہاں دا رشتہ ہے بھائی اگر وہ غلط کر رہے ہیں اور پوری دنیا تیرا غصہ کرن والی انہاں تھاواں تے چپ کر جاؤ بندہ اندر میں سیلا لینا ہے سیلا کیڑی گل کر لینا ہے آ جی انہاں دی گلاں دی تکلیف ہو رہی ہے تو صبر کر رہے ہیں سیلا ملنی اسی گل ہے کچھ رشتے کچھ ایسے کانٹیکٹ جڑے نے وہ ہوندے نے کہ وہ تے حق دے ہونے دے باوجود بھی تو بول نہیں سکتا چپ رہے گا اللہ بھی راضی ہو جائے گا تو حضور بھی راضی ہو جائے گا لہذا ماں باپ نے مقابلے نہیں لائے دے وہ جو بھی کر رہے ہیں آپ خمہ جی ماں تھپڑ مارے یا باپ مارے نا تو غصہ نہیں کری تھا ناراض نہیں ہوئی گا ہنس کیا کہ ابا جی تھوڑا حق بنتا ہے ایک ہور مارو جب آج کا تسی دین بناؤ گے نا باپ خوش تھوڑے تے ہوئے گا تسی وڈیریاں سنیاں پیا بولدیاں سنیا ہونا ہے وہ آندے نے یار میں اج تک جو بھی آکھیا نا میرے منہ تے بولیا نہیں تے جڑا منہ تے نہ بولے نا وہ جڑا کام کر رہا ہوندا کبھی نہ کبھی انہیں احساس ہو جاندا ہے تے جڑا اودوں احساس ہوندا ہے نا وہ محبت ہوگا نہیں سکدا وہ دعا کردا ہے مولا میری وجہ تو بڑا پریشان ہے یا اللہ میرا پتر یہ کامیاب فرما دے سبحان اللہ اے میں اج دی تقریر دا دوسرا پیغام کہ اپنے ماں باپ کے سامنے نہ بولیا جو مرضی کرن کچھ ایک بندے دیا گلاں تے برداشت کرو زمانے تو سارے دیا کردے ہو امانت دیا کردے ہو نیک دیا کردے ہو بھائی پیسے بھی لینے سونا اے جن دے کولوں 10,000 لینا ہوگا نا ادھارا وہ دی خوشامد کری تھی وہ گل کر بھی لگے تو اگنور کر دے گی بھائی لالچ چھوڑیا چار آدمی بھی لینے وہ جنہ دے ظالمہ بدلے اللہ جنت دے رہے ہیں وہ تھے کوئی بھی لالچ وہ تھے بھی لالچ کرنا بھائی سوزے پہ جنت جو لے رہی ہے اللہ جو راضی کرنا ہے وہ لے دینا بولے نے ماں باپ کی جڑا باپ کی سن ہے نا وہ زمانے کی نہیں سننی ہوتی اللہ ان کامیاب فرما دیتا ہے تیسرا پیغام آج دی اس محفل پاک دا پیارے بھائیو زندگی اوکھے سوکھے وقت ہوندے رہندے کبھی مشکل وقت کبھی آسان کبھی اچھا کبھی برا وقت کون جانا چیز ہے اسی اکھاں ککھاں لکھ ہوندیاں ویکھے تے جڑا لکھ پتی اونوں ککھ ہوندیاں ویکھے اے میرے رب دا نظام ہے نظام دل کا نیام مداولھا اللہ فرماتا ہے دل بدل دے رہا کبھی کسی تے چنگے کبھی کسی تے ماڑے بندہ انسان ہونا چاہیے جنہاں نال بندہ نہیں مردا پیارے بھائیو اسی نہ پریشان ہو جانے ہیں جدوں کو پریشانی ہوندی یہ دی بجائے کہ بندہ پریشان ہے تو پھر صبر کرنا چاہیے
لیکن اسی زیادہ جڑا پریشان ہونے ہیں نا، اور کچھ لوگوں جنہاں پتہ ہے وہ میری گل کی شاید تائید کرن، اسی زیادہ پریشان ہونے ہیں دوجے بندے دیاں خوشیاں دیکھ کے، اپنی پریشانی تو گھٹ پریشان ہونے ہیں، دوسرے بندے کو خوش دیکھ کے اسی زیادہ پریشان ہونے ہیں۔ ان میں تعلق مثال دینا، ایک بندہ انہاں گھر دے اندر کام کروانے دی لوڑ ہے، اب مزدوراں کو بس کام کروانا ہے، اے گل ذرا سمجھا جائے، بڑی اچھی گل ہے، زندگی فائدہ دے گی۔ وہ بندہ کیا اپنے کو دو مزدور لے کے آیا، اس آخیا میرے گھر کا کام بھی تھوڑا اے ذرا رل کے کر دے۔ وہ 8 بجے لگے، جس ٹائم ہوا نا 11:30 12 بندے نے سوچا کہ نہ دعا کو ایک کام ختم نہیں ہونا سارے دن میں، انہاں دعا کو نہیں کام ختم ہونا، اس انج کیتا انہاں دے نہ رابطہ کروا کے یا خود رابطہ کر کے 2 مزدور اور لے آندے۔ وہ آتے پہلے آئے سن 8 بجے، باقی 2 مزدور آئے گئے 12 بجے، 4 کام کرنے لگ پے نے۔ انہاں سارے لوگ اس مالک نے آندیاں روٹی بھی کھوائی تے نہ چائے بھی کھوائی، اچھی خدمت بھی کی تھی، ویسے اخلاقی طور پہ بھی اچھا انسان سی، مزدور بڑے خوش بندہ سان اچھا ملے۔ جس وقت ٹائم ہوا نا 2 یا 3 کا، مالک نے سوچا جمع بندے کو یہ کام نہیں ختم ہونا، لہذا وہ نہ رابطہ کر کے نہ 2 بندے ہو لے آتے، 3-4 بجے 2 بندے ہو لے آتے کہ چلو 6 بندے کام کرن دے تو شام تک مک جاسے۔ اچھا 6 بندے کام کیتا، رات ہوئی، انہوں نے کام کمپلیٹ کر لیا، ختم ہو گیا۔ جدوں آیا نا مزدوری دا ٹائم، گل سمجھ آ رہی ہے تو بولو سبحان اللہ، سمجھ نہ آئے نا تو بولنا تہاڈا حق ہے، کیونکہ میں تمہیں سمجھان آیا، میں کوئی واہ واہ نہیں کران آیا، سمجھ آ سو اللہ میں بینیفٹ مل جائے گا، گل سمجھنی لازمی۔ جدوں مزدوری دین کا ٹائم آیا، اس مالک نے نا جڑے مزدور آئے سن نا صبح 8 بجے، انہوں نے 800 روپیہ مزدوری دیتی، نال انہوں نے 100 روپیہ انعام دیتا۔ بھائی تسی کام چنگا کیتا ہے، محنت نہ کیتا جی، اچھا کیتا ہے، اے تہاڈا انعام ہے۔ وہ خوش پٹھیاں چھاڑا مارن، روٹی بھی کھوائی، چائے بھی پلائی، سے بولتا بھی جی جی کر کے رہے، مزدوری بھی پوری دینا پہ تو 100 ود بھی دینا پہ، وہ کا خوش تے خود خوش۔ جی بندہ کہنا ماں جب دیہڑی چنگی لگی، وہ خوش بندہ مکمل۔ اچھا جدوں آیا نا وہ 2 مزدوراں کا ٹائم، جڑے آئے ہیں 12 بجے، وہ آئے تھے، اس نا انہوں نے 800 روپیہ دیتا، حالانکہ انہوں نے ادھی دیہڑی ہے، اس کو بھی 800 روپیہ دیتا تے نال 100 روپیہ انہوں نے انعام دیتا۔ جدو انہوں نے ملیا کھانا شانا جو انہوں نے پہلے کھلایا سی، چائے بھی پلائی سی، وہ خوش تے جڑے پہلے آئے نا، وہ جنہوں نے پہلے ملے ہیں، وہ پہلے تو میرے کچھن کو آسا نکل رہا ہے، باسی باز کمال بندے کو رہے ہیں، اور اس جنہوں نے انہوں نے کیا ہے تو انہوں نے منہ ڈھرک گئے، چہرے تھے پریشانی کے اثار، چپ، خوشی ختم ہو گئی۔ جدوں والی آئی نا انہوں نے جڑے 3 بجے آئے ہیں تے انہوں نے دیہڑی کا تیسرا حصہ کام کیتا، وہ مالک نے انہوں نے دیتا 800 روپیہ تے نال انہوں نے 100 انعام دیتا۔ وہ ہون تو پہ جانے اور مار دیا، وہ دیا تو بھوکھے ہو گئے، میں ساڑھے نال کی بڑھے، وہ پریشان مالک رکھا گریوں کی ہویا ہے، کیوں پریشان ہے؟ تیاری تھوڑی ملی گئی، پوری ملی گئی، انعام ہی جی انعام ہی مل گیا، روٹی نہیں سی ملی، روٹی بھی ملی ہے، چائے نہیں ملی ہے، کچھ اور خدمت کاری ہوگی، یہ سی خوش ہے۔ وہ پھر پریشان کیوں ہو گئے؟ پریشانی دی کی وجہ جب مالک نے اصرار کی کانا کہ انہوں نے اندروں نکلیا گند، وہ اندروں گند نکلیا، انہوں نے کیا بس یہ پریشان اس کو سان تے میرے انعام ہی تو پوری دیہڑی بھی
12 بجے آئے نہیں اینا کو کیوں 800 ملے جی آدھی دیاری کی تھی انہوں نے 800 کیوں ملے ہیں کہ موڑس بہت پریشان نہ ہویا تو جنہ دیاری کا تریجا حصہ لایا انہوں نے بھی پوری دیاری دے چلی نے یہ کیوں کیتا ہے ساٹھے گا وہ ساتھیا جانوا ہو تو کان دیاری پوری مل گئی وہ تسی خوش ہو اللہ کا شکر ادا کرو تسی کیوں پریشان ہو سکیا اسی خوش ہاں لیکن دنیا نو کیوں دیتی 800 انسان بیماری انسان بیماری جن دے جسی ڈوبے پے ہیں اسی اے نہیں شکر ادا کرنا شکر میرے حالات لب گئے اسی اپنے دنیا کو کیوں حالات لب ہے اسی اللہ کا شکر یہ نہیں کرنا وہ مکان میرا سونا بن گیا کوٹھی ٹے بن گیا یا اللہ کا شکر ہے اسی اپنے آج نال کوٹھی کھلارنا پہ اس کیوں کھلار رہی ساڑھی دکان چلی ہے گاہ آ رہے ہیں جے کوئی ہو دی دکان دے گاہ کھول جان یہ شکر نہیں ادا کرنا کہ میری دکان چلتی پئی ہے پریشان ہو کے شیخ پکڑ کے بیان ہے میں پورے نہیں کیوں چلتی پئی انسان بیماری اللہ کو اتر دیتے نے خوش نہیں دوجے نے اللہ کیوں دیتے دوجے نے اللہ پیسے کیوں دیتا ہے دوجے نے رشتے چلے کیوں ہو گئے نے دوجے نے مکان چلے کیوں مان گئے نے دوجے کل زمین میرے نال میرے برابر کیوں ہو گئی ہے اور دوجا کی یہ ٹھیک ہو گئے میں بیمارا میں کہا پیارے بھائیو خدا نہ ان کا نام حسد ہے کسی کی خوشی دیکھ کے جنگوں جان جانا ان کا نام حسد ہے کہ حضور فرماتے نے حسد کرن والے دیا نیکیاں ان ختم ہوندیاں نے کہ آگ لکڑی نو ختم کر دی ہے بھائی سکے دے راہ لو پہ سیانے بننا چاہیے سانو سمجھدار بننا چاہیے اور یہ اللہ دیتا ہے نا پیسہ دعا کری یا اللہ ان اور زیادہ دے ان دے بدلے گناہگاراں تے بھی مہربانی فرما ایک ہوتا ہے حسد ایک ہوتا ہے رشک حسد گناہ ہے رشک کرنا جائز ہے رشک کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ان کو عزت دیتی ہے نا ان اور عزت دے ان دے صدقے مولا میں بھی عزت دے ان دے صدقے میں بھی پیسہ دے یا اللہ ان کو اتر دیتے ہیں ان دے صدقے میں بھی اتر دے یا اللہ ان کی اولاد چنگی ہے ان دے صدقے میری اولاد کو بھی نیک بنا رشک کیتا کرو سونے ہو زندگی چند سال ہے دنیا کی پریشانیاں کیوں لیندی ہو اپنیاں تے مکا لے گے اپنیاں مکانے نہیں دنیا کی پریشانیاں تے نہ خوش ہو گے نیکیاں بھی ضائع کرنے ہیں نہ شکری بھی کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ ان شکرتم لا ازیدنکم شکر کرو گے تو نعمتوں میں زیادہ دے گا والا ان کفرتم ان عذابی لشدید اگر میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا ڈاٹا ہے لہذا جب یہ اللہ کسی تندرستی دیتی ہے نعمت کسی اچھا اخلاق دیتا ہے نا وہ میٹھا میٹھا بولتا ہے یہ بھی اللہ دی نعمت ہے اللہ نعمت بندے نو وانڈ کے دیتی ہے کسی نو صحت مل گئی کسی نو پیسہ مل گیا کسی نو پتر مل گیا کسی نو مکان مل گیا کسی نو علم مل گیا کسی نو عمل مل گیا بھائی اللہ مان کے نعمت دیتی ہے اللہ دی تقسیم دے خوش ہو جاؤ الحمدللہ علی کل حال مولا کو جڑے حال دیکھے یا اللہ جڑے تو راضی ہے میں گناہگار میں جی راضی سمجھ آ رہی ہے بولو سبحان اللہ اور دم کے بولو سبحان اللہ پیارے بھائیوں اینا گلہ رسان زیادہ ضرورت ہے یہ ڈیرے چکا کے سلکا پی دیا ہوں یہاں گلہ کری دیا نے نا قسم با انہاں دا حساب اللہ نہیں دے لینا اللہ انہاں دے بارے نہیں پوچھنا وا ہاں با انہاں گلا کیتا ہے یا کوئی نہ ہاں با او دے کیڑا ٹھیکیاں دے بارے کیلیاں دے بارے مکاناں دے بارے پتراں دے بارے کیوں دیاں دیاں دے کردار دے بارے گلاں کیتیاں ہن یا کوئی نہ او میرے اللہ پوچھ رہا ہے با نماز پڑھی آئی یا کوئی نہیں پڑھی یہ سودا لا کے کیڑا گلاں کر دیو خدا را اللہ نہیں اللہ نے پہلے پوچھنا پہلے اپنے نماز دا پوچھ رہے اللہ نے پوچھ رہے ہیں اے معراج دی رات ہے نا سنن آئے ہو حضور معراج تو واپسی نماز لے کے آئے نے اج تانوں کی دے نا انگوٹھی منگنی دی لب جائے کوئی گھڑی لب جائے کوئی بیلی کو تحفہ دے چھڈے اسی سنبھال کے رکھی نہیں میرے بیلی دا گفٹ ہے میرے بیلی دا تحفہ ہے نشانی ہے اے تو نہیں میں ضائع کرنا بھائی اے نہیں میں سنبھال کے رکھنی ہے دے تو نہیں دینی میں کیا اس
پاک سنبھال کے رکھے وہ میرے اللہ نے حضور نو نماز تو فادا فرمائی ہے اللہ نے عطا فرمایا بیلیا اندے نال پیار کرے یہ تو پھر نماز نال پیار کرے گا اللہ بھی راضی ہوئے گا حضور بھی مہربانی کرے گا اللہ اکبر کبیرہ اس طرح سونے تیل لایا نہیں رکھ دیا ایک اللہ کا کرم ہے جنہوں اللہ کرم فرما دے قائد میاں صاحب فرما دے خاص خاص جنا یارو قدر میرے آقا حضور نے معراج کروایا معراج کروانے کی حکمت کی سن تو واقعہ سنے ہیں اور پتہ ہے ساری گلاں دا ان دا پس منظر دیکھیے بھائی ہن ذرا 5 منٹ ایکٹیو ہو محبت نال ذرا ذوق نال پیار نال گل کریے بولو سبحان اللہ مجھے چند منٹ میں سستی ہونا تھا مجھے بولو سبحان اللہ اے گلاں بھی بڑی پیاریاں نے معراج شریف کے لیے نا یہ اللہ نے کیوں کروایا ہے یہ پس منظر کی فلسفہ معراج کی معراج کرانے کی حکمت کی سی تو وجہ کی علماء کرام نے مختلف وجوہات حکمتاں لکھیاں نے ان میں جو ایک دو بڑے سامنے میں عرض کرنا پہلی حکمت معراج کروانے کی حضور علیہ السلام جب تبلیغ دین کا سامنا تھے کافرہ نے بڑا ظلم و ستم کیتا پھر حضور علیہ السلام قائد تھے طیف والیاں نے شرارتی بچیاں دے ذریعے حضور علیہ السلام کو ایسی تکلیف پہنچائی کہ لفظ ہے جو محبت والا بیان نہیں کر سکتا ایسی تکلیف حضور علیہ السلام کو پہنچائی اور پھر اس سے سال حضور علیہ السلام نے چچا ابو طالب کا وصال ہوا اور اس سے سال ہی حضور علیہ السلام کی پیاری بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہوا جو اتنے زیادہ غم دے تیر حضور دے دل تے پیوست ہوئے حضور غم زدہ ہوئے میرے اللہ نے فرمایا سونیا آؤ تو انہوں میں سکون عطا فرماؤ پہلی وجہ یہ ہے معراج کروانے کی تسکین قلب واسطے اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کروائی ہے اور جو یاران ہوئے کہ ایک دکھ مٹ جانے ہیں آپ اتر پردیش گیا ہوئے نا واپس آئے تھے ماں بیمار ہوئے کہ ماں پتر کو سیدھے نہ نام گیا کہ یہ پترات کی بیماری تھی میری موت گئی ہے جدو محبت آنے ملیے دکھ مک جاتے ہیں تو جدو حضور نے رب کی زیارت کیتی ہے تو حضور کی تکلیف اللہ نے دکھ بھروا دی دیا ہے دوسری وجہ حضور علیہ السلام کو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے انبیاء کرام کو اللہ نے انعام عطا فرمائے نے ان کی مثل یا ان کے نالوں زیادہ اور سارے نبیوں کی عظمتیں اکٹھیاں کر کے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتے نے سجدہ کیتا کہ رب نے حضور کی جو واری ہے کہ اللہ نے ڈیوٹی لائی امتیاں اور کسی بھی درود پڑھو 70,000 فرشتے بھی درود پڑھ دینے کہ اللہ بھی محبوب کے رحمتہ بھیج رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے جو اصحاب آیا نا پتھر دے اللہ نے رشم جاری فرمائے جب حضور دیواری رب نے فرمایا سوڑیا سوڑا سانپ پکڑن دی لوڑ نہیں اس پیادے انگلیاں رکھو اللہ انگلیاں جو رشم جاری فرما دیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردیاں کو زندہ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا پیارے محبوب کو طاقت عطا فرمائی کہ حضور نے حضرت جعفر دے وہ بیٹیاں کو زندہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تو حضور دے گئے علیشہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب تعالیٰ نے تجلی بھیجی کہ تجلی دیکھ کر 70,000 عجائبات لیکن ایک
تجلی ایک علم کے برابر تجلی بھیجی تجلی دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لائے آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی نظر اتنی تیز ہو گئی سی کہ آپ سیاہ رات میں سیاہ زمین دے اتے سیاہ چونٹی چلدی پہ ہوئے 3 میل دور تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لیتے ہیں میں کیا سیاہ رات سیاہ زمین سیاہ چونٹی 3 میلہ تو حضرت موسیٰ دیکھ سکتے ہیں ایک تجلی میں کہ میں کیا محبوب نو رب نے سارے حجابات دور کر کے زیارت کروائیے حضور کی نظر کا کیا نہ ہوئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو جو آگ دے اندر بھیجا گیا نا کہ اللہ نے آگ کو گلزار بنایا جب حضور دیوالی آئی نا حضرت عباد بن عبد الصمد رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمانے جیسے حضرت انس کے گھر گئے آپ نے خادمہ واقع ہے دسترخوان بچھایا آپ نے خادمہ نے فرمایا کہ رومال بھی لے کے آ جب خادمہ رومال لے کے آئی نا دیکھا کہ رومال دھونے کی ضرورت ہے حضرت انس نے رومال پکڑیا تے جلدے ہوئے تندور دے بھی سٹ دیتا سانسی نے گیا حضرت عباد میں نبو سمد رضی اللہ تعالیٰ نے درد کیا ہے آپ فرماتے ہیں حضرت انس کو سا پوچھیا حضور ایک مجرا ہے تو سارمان تندور میں سٹ دیتا ہے تھوڑی دیر گزری ہے حضرت انس نے آگ جو رومال نکل آئے آگ نے رومال جلایا نہیں سویا میں دور کر کے رومال چمکا سے دے آئے حضرت انس فرماتے ہیں بے لیا اس رومال آگ نے کیوں نہیں جلایا اتنی وجہ ایک باری میرے گھر حضور آئے میرے پاک مبین رومال دینا اپنا تو آج ایسا مخلا صاف کیتا ہے حضور نے چہرہ صاف کیتا ہے اس کو بعد جدو بھی رومال دھون دی دوڑ پہنی ہے اسی آگ دے سکرے آگ جلا دی نہیں میں نے دور کر کے رومال تمہارا چمکا سر دے جس نے میرا دن نبی ہمارا ٹل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ اکبر کبیرہ حضرت انس فرماتے ہیں ایک باری حضور نے اپنا چہرہ اس رومال نال صاف فرمایا ہے اس کے بعد اس رومال کو آگ جلا نہیں سکتی میں کیا حضرت ابراہیم خود جانے آگ گلزار بن جاتی ہے میں کیا میرے نبی کی شان ہے میرا کپڑا حضور نال بس ہو جائے وہ اللہ انہوں بھی جلا جانے ایک جیسی کہتے ہیں سب سے آخری جملے میں ذرا مل کے اپنے باتوں ذرا چادر جو بٹنا آج ذرا روحانی منظر بنا کے بولیے سب سے مل کے ذرا بازو اللہ جنہ لوگ طاقت دیتی ہے اپنے بازو اٹھا رہے ہیں ذرا پتا لگے حضور نبی کا پیار ہے میں دعا کرنا مولا میرا تیرے نبی کے نام سے بازو چکے گا یہ ساری بیماریاں دور فرما دے سب سے ہمارا نبی سب سے نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا جن کے قدموں کا دھوبل ہے آب حیات جن کے قدموں کا دھوبل ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ
والسلام کوئی دور دے گئے حضرت ادریس علیہ السلام آسمان دے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے آسمان دے گئے جدو تیرے میرے آقا دی واری آئی ہے میرے اللہ نے اتھے بلایا ہے جتھے نہ جہاں ہے نام بتائے جیسی کہنے سب سے نبی سب سے والا تجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع بول کے آیا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہے حضور نے قدمانوں چم کے عرض کی عرض کی جبریل قدمانوں چم کے اٹھو آقا رب دا پیام آ گیا ہے سواری لیندن دے ہے پورا کے آیا دے وعدہ پھرد لئی غلام آ گیا ہے سامنے گرام نبی پاک علیہ السلام جب حضرت جبریل نے اٹھایا میاں صاحب نے قلم اٹھایا جا فرمانے نے میرا اللہ فرمانا حسینوں نے آؤ جلدی ہونے آؤ جلدی ہونے تیرے لالا چابیاں جنت دیا ہاتھ رچی دے کر مرضی جو دے اللہ اکبر میرا سنیا حضور چلے میرے آج سوار ہو لگے نے امت کو یاد کیتا ہے اللہ نے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے مختصر کرتا جواب حضور مسجد حرام کو مسجد اقصی پہنچے آسمانہ دی سیر کردیا ہویا سدرہ منتہا جب آقان تمہیں اگے چلے گئے جب اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے میرا اللہ فرمانا ادھنو جبریل یا محمد ادھنی یا محمد ادھنو یا محمد ادھنو یا محمد ادھنو اللہ فرمانا سویا اور قریب ہو جا اور قریب ہو جا سامنے گرام سارے دنیا دی دے آج یار یار کو جاوے تو پھلے کے جانا ہے بیلی بیلی کو جائے گفٹ لے کے جانا ہے میرا مجدار کہنا ہے میرے اللہ نے فرمایا ہو جی سویا میرے کولے آئے ہو میرے واسطے بھی تو بھلے کے آئے ہو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی رب تعالیٰ نے فرمایا سنیا میرے واسطے کی تحفہ لے کے آئے ہو اللہ کبیرہ تو میرے باپ نے پوچھا نا میرے حضور نے پتہ کی جواب دیتا بولو سبحان اللہ جنہیں ٹائم بولنا چاہیے بولو سبحان اللہ جاکے بندے ہو نا بولن دے ٹائم جیڑی شہر نہ بولنے اور سائیں جیٹ چھڑتے نے تے بولو سبحان اللہ بولن کا ٹائم ہے بولو سبحان اللہ حضور نے جو فرمایا سونے کی رہ کے آئے ہو میرے پاک نبی نے رسید دی التحیات للہ والصلوات والطیبات عرض کی تھی مولا جیڑی عبادت اپنے قدر دینا نے کی دیا نے یا اللہ جیڑی میں عبادت اپنے
معراج المومنین، ایک معراج حضور دی سی، ایک معراج ساڈے گناہگاراں دی ہے۔ حضور دی معراج ہے آپ آسمانہ تے گئے نے، ساڈی معراج جدوں اسی سجدے جانے ہاں۔ اے حضور دا فرمان ہے کہ مومنہ دی معراج نماز ہے، جدوں سجدے جاندے نے تو اللہ بندے دے قریب ہو جاتا ہے۔ سنیا نماز اللہ معراج دی گلاں شامل کر چھڑیاں جی، جدوں بھی پڑھے تے معراج نہ بھولے، جے معراج نہیں بھولنی تے معراج تو آن والا تحفہ بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ میریو آخری گل کر کے میں دعا کرنے لگا، آخری تیسری حکمت، ویسے خدا بہت زیادہ ہے باقی پھر سے حضرت علامہ عثمان، اے سنو گے نا تے پہلے میں زیادہ دل لکھن پوے گی۔ اصل پریشانی یہ بن جاتی جدوں میں ایک دو عرض کرنا وا نا چھڑوڑا پہ جاتا ہے، یہ تو گلاں ہے نہیں کوئی۔ چند دن پہلے اتنے گفتگو ہوئی نا تے کافی زیادہ شور اٹھیا کہ گل نہیں کاری مولوی کا سب غلط کر گئے۔ پھر دو تین علماء گئے نے، انہوں نے کہ بیلیوں تسی غلط تو گلاں ٹھیک کیتیاں نے، لہذا میں کو 14-15 سال پڑھتے ہو گئے نے، سونے ہو کچھیاں گلاں اسی نہیں کرتے، ہم پتہ جٹ کو بھی پیڑے ہوتے ہیں، وہ کچھی گالوں نہیں کرتے، لہذا اسی موڑ جٹ بھی ہوئے تو مولوی بھی ہوئے تو موڑ ذرا گل اور پیڑی ہو جاتی ہے، لہذا کچھیاں گلاں نہیں کرتے، غلطی انسان کو ہو جاندی، انہا غلطی دا پتلا ہے، غلطی ہو سکتی معصوم ذات نبیاں دی ہے، بندے دی نہیں، لہذا جڑی گل ہوئے وہ یہ جڑی گل حقیقت کتاباں دے اندر علماء نے لکھی ہوئی، لہذا اسی جڑی گل کرنے ہیں نا وہ اچھی طرح کرنے ہیں، پڑھ کے کرنے ہیں، اسی معیاری لاکھ مولوی نہیں پڑھے، تواڈے سامنے کچھ دعا کرتے رہے، اسی پڑھتے رہے ہیں تے اللہ تعالی نے چار لفظ یاد کروا چھڑے، لہذا پریشان نہ ہوئے کرو، جڑی گل ہوئی وہ پکی ہوندی۔ حضرت علامہ عثمان بن حسن بن احمد خوبری رحمت اللہ علیہ، آپ درۃ الناصحین کتاب کا نام ہے، ان کے اندر آپ نے لکھیا کہ اللہ نے حضور کو معراج کیوں کروائی۔ آپ نے ایک حکمت لکھی، آپ فرماتے ہیں زمین تے آسمان دا آپس وچ مناظرہ ہویا، مناظرہ ہویا ہے زمین تے آسمان دا، زمین آندی ہے میں افضل ہوں، آسمان آندا ہے نہیں میں افضل ہوں، اس افضل ہون تے زمین تے آسمان مناظرہ کرتا، زمین آکھیا میرے تے اللہ نے شہر آباد کیتے ہیں، تیرے تے شہر کوئی نہیں، لہذا میں افضل ہوں۔ آسمان نے کیا نہیں، یہ تیرے تے اللہ نے شہر آباد کیتے ہیں نا، میرے تے اللہ نے چاند کو چمکائے ہیں، تیرے تے چاند نہیں، لہذا میں افضل ہوں۔ زمین آندی ہے نہیں، میرے تے اللہ نے دریا بہائے ہیں، لہذا میں افضل ہاں۔ آسمان آندا ہے کہ تیرے تے اللہ نے دریا بہائے ہیں تے میرے تے اللہ نے ستارے کو جگمگائے ہیں، لہذا افضل میں ہاں۔ زمین آندی ہے کہ نہیں، آسمان اللہ نے میرے تے درخت اگائے ہیں، میں افضل ہاں۔ آسمان آندا نہیں کہ اللہ نے تیرے تے درخت اگائے ہیں نا، کہ رب تعالیٰ نے میرے تے کرسی بنائی ہے، لہذا میں افضل ہوں۔ زمین آندی آسمان میرے تے اللہ پہاڑ رکھے نے، میرے خوبصورتی کا ایک سبب بننے نے، میں افضل ہوں۔ آسمان آندے چلیے نہیں، یہ تیرے تے پہاڑ نے، میرے تے اللہ نے جنت بنائی ہے، لہذا جنت پہاڑ سونے نہیں ہو سکتے، میں افضل ہوں۔ زمین پھر بولے، بولو سبحان اللہ۔ سامنے گرا زمین عرض کرتی ہے نانا میں افضل ہوں، کیونکہ میرے تے مسلمانہ کا قبلہ کعبہ ہے، انہاں لوگ طواف کرتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، جتھے جے اسبت فٹ ہویا ہے، جنہوں چم کے لوگوں نے گناہ ختم ہوندے نے، جتھے حج ہوندا ہے، جتھے والے کر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، میرے تے کعبہ اللہ آسمان کا نانا، یہ تیرے تے بندیاں دا قبلہ ہے، میرے تے اللہ
تنکے دا سہارا جو بندہ ڈوبدا پہ ہوئے نا وہ آندہ ہے ہردہ دے اگے بیاں عزت دے کچھ تیلے رہ گا وہ کچھ دے حرام سے جب تھوڑا قریب ہو کے وہ سونے آسمان سے شرمندہ ہون تو بچن آستے آسمان میں حضور دے باہر گئے جلس کہتے ہیں بولو آسمان میں حضور دے باہر گئے جلس کہتے ہیں سونا تسی دکھیا دے غم خار ہو تسی عزتہ گھٹان ہو عزتہ ودانا ہے سونا میں آسمان زمین جت گئی ہے سونا ایک باری قدم رکھنا میرے دل سبحان اللہ ایک قدم رکھو سونا میرے دل سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ آسمان رزق سونے ایک باری آ جاؤ میں شرمندگی تو بن جائے سونے ایک باری آ جاؤ میں کہنے والا ہوں کہ تیرے دے حضور نے میرے دل حضور نے کہتا ہی جیسی کہتے ہیں حضور آنے میں میعاد بن گئے حضور جانے میں اللہ میراج بن گئے اللہ میراج بن گئے سونیا حضور دی بارگاہ دے اندر جب آسمان رنگی سونیا ہونے آؤ جلدی ہونے تیرے لالا چابیاں جنت دیا ہاتھ رچی تیرے کر مرضی جو تیرے وجہ بنی ہے ایک وجوہات ایک وجہ بنی ہے کہ آسمان عزت دینا واسطے حضور معراج دے گئے میں کیا کچھ علماء کا اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے بعض علماء فرماتے ہیں مکہ شریف افضل ہے بعض علماء فرماتے ہیں مدینہ شریف افضل ہے وہ ہمیں دلائل اچھے ہیں پکے ہیں تیسری بھی مزاحت محبت آنے میں کیتی ہے اس آسے بندے کل بڑی کمال نہیں کرتے ہیں انہوں نے فرمایا اوہ لڑائیاں جھگڑے چھڑ دیو سادہ عقیدہ ہے کہ حضور مکے ہوں کہ مکہ افضل ہے حضور مدینے ہوں کہ مدینہ افضل ہے حضور زمین کے ہوں کہ زمین افضل ہے حضور آسمانہ کے ہوں کہ آسمان افضل ہے آخر شیر پڑھ کے میرا دل نے مل کے پڑھ لیے ان دے حضور دی عظمت حضرت نے بڑی بیان کی دیا ہے میرے نال مل کے آخری جملہ ان کا دل کرتا ہے محبت میں ہاتھ چک کے بول لگے سب سے اعلیٰ ہے ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا نبی دونوں عالم کا دورہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع بولے کہ آیا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہے اعلیٰ نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہے اعلیٰ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ذوق سلامت رکھے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے میں دعا کرنا اللہ اس بات کی خاطر
تاری دلی نیک ساریاں مراداں پوریاں فرمائے پیارے بھائیو میں اصلاح دی گلاں کردا ہاں ایک تے میری ذمہ داری ہے تے دوسرا کیونکہ عالمی دین ٹھیکیدار نہیں ہوندا وہ چوکیدار ہوندا ہے تے چوکیدار دی ذمہ داری ہوندی ہے اور کوئی چور نہ بن جائے کوئی بھی بندہ چوری والے پاس نہ کر جو حفاظت کرنی دی ادنا جا چوکیدار ہاں میرا ذہن اور مقصد اور سوچ کی سکتیت ہوتی کہ کسی نہ کسی طریقے باقیوں میں حضور نال پیار ہوئے لیکن تسی بھی گناہ تو بچ جاؤ تسی بھی نمازی بن جاؤ دل خوش ہو گیا مسجد نماز پڑھ دے ہونا جماعت کرا دے ہونا بھائی جائے کہ پتہ لگے گا محفل دے آئے نے عمل نہیں کیتا نے حضور دیاں سنتاں بھی سنیاں نے اور یہ حضور میراج علیہ رات نماز لے کے آئے نے تو نماز بھی میں اپنی شروع کر دیتی ہے پیارے بھائیو زندگی 4 دن کسی ٹائم ختم ہو سکتی ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا اور لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد فرقہ بازیاں نفرتاں دھوکے بازیاں چلاکیاں کسی کا دل توڑنا انہیں تو بچو پیارے حضور فرمانے نے جیو تو ایسے ہر شخص تمہارا احترام کرے مرو تو ایسے دشمن بھی تمہیں سلام کرے دعا ہے اللہ سب عمل تو بھی